اور آپ کی تعلیمات کیا ہو چند نمونے میں بتاؤں. سیرت طیبہ، سیرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے، اور یہ وہ سیرت ہے جو تم کہیں نہیں سنو گے. امام صاحب کے تعلق سے تم یہ ضرور سنو گے کہ امام صاحب نے، ابھی میں بتاؤں گا، بہت کچھ سنو گے. بہت طرح سے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کیا ہے، آپ کا عمل کیا تھا، وہ نہیں بیان کیا جاتا ہے، بلکہ میں آپ کو بتاؤں بیان کیا کیا جاتا ہے. آئی ہے بات تو سن لو، اور شاید کوئی بتلائے، کیونکہ یہ وہ نادر کتابیں ہیں جو شاید آپ کو کہیں ملیں. اسلامک بک فاؤنڈیشن نئی دلی 1781 ہاؤس ٹری والا نئی دہلی، یہ ہمارے بچوں نے پھاڑ پھوڑ کے اس کا بڑا برا حال کیا ہے. لیکن اس کتاب کا نام میں بتاؤں آپ کو، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اس کتاب کا نام ہے مناقب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شان اور مناقب بیان کی گئی ہے اس کے اندر. یہ اس کے اوپر پیش لفظ مولانا سمیع الحق مدد ذلہ مدیر ماہنامہ الحق دارالعلوم حقانیہ اکوڑا کھٹک 23/1408 سن 1987 میں اس کا لکھا ہے. اور اسی طرح مولانا عبدالحق محتمی بانی دارالعلوم حقانیہ، یہ جو ہے ان کی، اور اس کے اوپر تاثر کس کا ہے، مولانا قاضی زاہد الحسینی، مولانا علی احمد علی لاہوری کا ہے یہ. اور اس کے اوپر اس کے اندر بہرحال یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فضائل اور آپ کے مناقب اور آپ کے سیرت کے تعلق سے باتیں بیان کی گئی ہیں. چند باتیں میں آپ کو بتلاتا چلوں کہ امام صاحب کے تعلق سے بہرحال جو مبالغے کیے گئے ہیں وہ تو کیے ہی گئے ہیں، لیکن یہ دیکھیں فرماتے ہیں صاحب کتاب کہ ائمہ احناف کے فقہی خدمات ایک دلچسپ تمثیل اور تشریح. کہتے ہیں فقہا کہتے ہیں کہ فقہ کا کھیت عبداللہ ابن مسعود نے بویا. سنو، فقہ کا کھیت کس نے بویا؟ عبداللہ ابن مسعود نے بویا. حضرت علقمہ نے اس کو سینچا، ابراہیم نخعی نے اس کو کاٹا، حماد نے اس کو ماڈھا یعنی بھوسے وغیرہ سے اناج وغیرہ الگ کیا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو پیسا، امام ابو یوسف نے اس کو گوندھا، امام محمد نے اس کی روٹیاں پکائیں، اور باقی سب اس کے کھانے والے. کی آفاقیت و جامعیت کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر امام ابو حنیفہ کا پہلا مذہب امام ابو حنیفہ کا ہی ہے. جیسا کہ ارباب کشف نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امام ابو حنیفہ کو اپنے دین کی پیشوائی کے لیے چن لیا ہے. یہ مبالغے دیکھیں، یہ سیرت بیان ہو رہی ہے، چن لیا ہے اور اپنے بندوں کا انہیں امام بنایا ہے. استغفر اللہ، استغفر اللہ. یہ اللہ کے اوپر بہتان نہیں، یہ اللہ کے اوپر جھوٹ تہمتیں نہیں لگانا ہے. سنو، ان کے ماننے والے ہر زمانے میں بڑھتے جائیں گے، قیامت تک بڑھتے جائیں گے. اللہ کے فضل سے آج گھٹتے جا رہے ہیں، الحمدللہ اللہ کا فضل ہے. کیوں؟ حقیقتیں جب لوگوں کو واضح ہو رہی ہیں تو توبہ کر رہے ہیں. اور سنو، یہی نہیں بلکہ کہتے ہیں کہ امام صاحب جو تھے، ایک سیکنڈ، امام صاحب اللہ آپ کا بھلا کرے، کہتے ہیں کہ ریاضت و مجاہدہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھی ہے. سنیں، اور عموماً رات کو تمام قرآن مجید ایک رکعت میں پڑھ لیا کرتے تھے. استغفر اللہ. ایک سنت کا شیدائی، ایک اگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے شیدائی، ان کی، وہ اللہ کے نبی نے فرمایا 3 دن سے کم میں جو قرآن کو پڑھتا ہے وہ قرآن کو سمجھتے نہیں. کیا امام صاحب ایسی حرکت کر سکتے ہیں؟ ایک رات میں پورا قرآن پڑھ لیا کرتے تھے، ظہر کے بعد تھوڑا سو لیا کرتے تھے، اور فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیام لیل والے ظہر کے بعد نیند سے امداد طلب کر لیا کرو. رمضان میں معمول بدل جاتا تھا، ایک ختم قرآن رات کو اور ایک ختم قرآن دن کو کر لیا کرتے تھے. رمضان میں ایک دن میں ایک رات میں قرآن پڑھ لیا کرتے تھے. رمضان میں 60 مرتبہ قرآن کا معمول تھا، اور زندگی بھر میں آپ نے 55 حج کیے ہیں. میں حیرت میں پڑ گیا یار، یعنی یہ قرآن کی دن میں ایک رات میں ایک کم از کم روزانہ ایک، پھر 55 حج. پھر اس میں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فقہ کے مسائل کب بیان کرتے تھے، کب اس کا ذکر ہوتا تھا، کب میٹنگ ہوتی تھی. ابھی میں وہ کمیٹی بھی بتاؤں گا جس میں 40 افراد ہیں. مجھے حیرت ہوتی ہے. سنیں، ایک اور یہی نہیں بلکہ ایک جگہ اور لکھتے ہیں، سنو، کہتے ہیں کہ
اور سنیں امام صاحب کی تعریف بیان کی جا رہی ہے، نعوذ باللہ امام صاحب کی تعریف کیا ہے، اس میں امام صاحب کی توہین بھی ہے۔ کہتے ہیں کہ امام محمد بن حسن شیبانی جو ان کے دوسرے بڑے پیارے شاگرد ہیں، لڑکپن میں بڑے حسین اور بڑے خوبصورت صاحب جمال تھے۔ امام ابو حنیفہ کی خدمت میں طالبانہ حیثیت سے داخل ہوئے، پہلی نظر پڑی جو غیر اختیاری تھی، اس کے بعد ان کی طرف کبھی نظر اٹھا کر کے نہیں دیکھا، بلکہ ان کو ستون کے پیچھے بٹھا کر درس دیا کرتے تھے۔ استغفر اللہ، یعنی یہ کیا بتانا چاہتے کہ امام صاحب نعوذ باللہ اس طرح اپنی شہوت کے اوپر کنٹرول نہیں کر پاتے؟ استغفر اللہ، یہ تعریف بیان کی جا رہی ہے، استغفر اللہ۔ اور سنو، کہتے ہیں کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہے، یہ دیکھیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ اپنی زندگی میں 55 حج کیے۔ جب آخری مرتبہ زیارت بیت اللہ کے لیے تشریف لے گئے تو کعبۃ اللہ کے خادموں سے دروازہ کھولنے اور اندر داخل ہونے کی اجازت چاہی۔ جب دروازہ کھول دیا گیا تو بیت اللہ کے دونوں ستونوں کے درمیان نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، اور سنو مسلمانوں، سنو ذرا غور سے، اور ایک پاؤں پر دوسرا پاؤں رکھ کر پورا قرآن ختم کیا۔ یہ کون سی عبادت کا طریقہ تھا؟ یہ ہمارے اس امام اہل سنہ کو اتنی تہمتیں لگا لگا کے یہ بیچارے علماء حضرات کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں، یہ بتلاؤ۔ سنو، اچھا، پورا قرآن جب نماز سے فارغ ہوئے تو امام صاحب پر گریہ طاری ہوا، یعنی رونا شروع کیے، اور جب روتے روتے دیر ہو گئی تو اللہ کی طرف اور اللہ کے دربار میں دعا کرنے لگے تو اللہ کی طرف سے غیب کی آواز آئی۔ اللہ کی طرف سے کیا آئی؟ کعبے میں آواز آئی، اور آواز کیا تھی؟ آواز تھی وَعَرَفْتُ فَأَحْسَنْتُ الْمَعْرِفَةَ وَخَدَمْتَ فَخَلَقْتَ الْخِدْمَةَ وَغَفَرْنَا لَكَ وَلِمَنْ كَانَ عَلَى مَذْهَبِكَ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ کہ اے ابو حنیفہ دین کی خدمت کی، لہذا ہم نے تجھے اور ان لوگوں کو جو تیرے مذہب کے پیروکار ہیں قیامت تک جو تیرے پیروکار ہوں گے، ہم نے سب کی مغفرت کر دی ہے۔ خلاص خلاص، بات ہی ختم۔ اب بنو حنفی، مغفرت کی سرٹیفکیٹ اللہ نے دے دی ہے۔ جس طرح کرسچنوں نے کہا جیسے کراس کے اوپر چڑھ کر، سولی کے اوپر چڑھ کر بس ہم سب کی وہ معافی کروا کے گیا ہے، اسی طرح امام ابو حنیفہ کو بھی انہوں نے انہی یہودیوں نصرانیوں کی طرح نعوذ باللہ مقام دیا ہوا ہے۔